عربک گرامر۔ تو آج ہماری لاسٹ کلاس ہے جو کہ ہے ریویژن کی کلاس بائی آر استاذہ فصاحت سید باجی، اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ ایوری ون کہ وہ اینڈ تک بنے رہے۔ میں اپنی استاذہ فصاحت باجی کا استقبال کرتی ہوں۔ باجی پلیز اسٹارٹ دا کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصفہ، آواز آ رہی بیٹے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی برابر آ رہی۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا فقهنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My dear sisters, I welcome you all in the session of grammar. اہلاً و سہلاً و مرحبا و خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے بیٹے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج جو کچھ آپ لوگوں نے پول میں ڈالا تھا کہ یہ چیزیں ہم کو چاہیے، تو اس میں تو کافی ساری کوئریز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ جو نیو کمرز ہوں گے، جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہوگا، ان لوگوں کی ہوں گی ڈیفیکلٹیز، ایسے امید کرتی ہوں۔ کافی سارے نام میں نے دیکھے اس میں، تو کچھ ہیں ایسے بھی نام جو ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں، تو جو بھی ڈیفیکلٹی بیٹے ہمارا ہے نا، دیکھیے اتنے پورا تو فل ہم ریوائز کر نہیں سکتے، لیکن انشاءاللہ جیسے کہ مین تو وہی چیزیں ہیں، حرف جر لوگوں کو چاہیے، اور اسم کے بارے میں چاہیے، اسم کی اقسام، مرکبات جو ہے نا، شبو جملہ جو ہے، فریز سینٹینسز ہیں وہ، جملہ اسمیہ، پھر اس میں سب کچھ ہی چاہیے، تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ وصفہ نے کہا کہ یہ آج کی آخری کلاس، تو اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں آخری نہیں ہوگی، کل بھی لینی پڑے گی، کیونکہ جتنی آپ کی کوئریز ہیں وہ سب اتنے وقت میں مکمل ہونا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کریں۔ تو یہاں پر تو شروع ہمارا ہو چکا ہے بیٹے، حرف جر لے آؤ ڈائریکٹ، کیونکہ یہ نحو صرف یہ سب ہم یہ کر چکے ہیں، تو جن کو بھی حرف جر میں حرف جر پہلا تھا بیٹے، سب سے فرسٹ تھا نا، اس سے پہلے ایک دم سٹارٹنگ میں، ہاں اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو رکھا تھا، ہاں یہ تو کل حروف ہیں 29، ہاں اس کے بعد، ہاں اچھا، اور آگے جاؤ۔ کلمے کی 3 اقسام بتائے تھے ہم نے، کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے نا ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے جو لیٹرز ہوتے ہیں اور اس کی حرکت کو مل کر لفظ بنتا ہے، اور جو لفظ جو بامعنی ہوتا ہے نا، میننگ فل، اور کچھ میننگ لیس، تو قرآن مجید میں سے سارے میننگ فل الفاظ ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ کچھ سنگل ہیں اور کچھ مرکب، ایک جو صرف ایک لفظ ہوتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں، سنگل، اور جو 2 لفظ سے مل کر بنتا ہے اسے مرکب، کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا ہم دیکھیں گے ابھی کہ جو معنی میننگ فل ورڈ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کے کتنے اقسام ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف۔
تو سبھی کو یہ تینوں ہی چیزوں میں لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہے، اس میں بھی، فعل میں بھی، حرف میں بھی۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہے نا، کمپلیٹ سینٹینس، جو مرکب توم ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، اور جو مرکب ناقص ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل ورڈز جو ہے قرآن مجید میں کتنے، 77,800 اپروکسیمیٹلی۔ تو اس میں سے جو ہم نے کورس کیا ہے نا بیٹے، مین جو چیزیں ہم نے کی ایک دم بیسک وہی مور دین 50% از ڈن۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے حرف جر سکھائے تھے، حرف جو کہ 10,000 ٹائمس آئے ہیں حرف جر۔ دیکھیے حرف جر کیا ہے؟ حرف جر وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہے، لیکن جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ استعمال نہ ہو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے من لکھا ہے تو خالی من کے معنی ہیں تو صحیح سے، لیکن کیا سے؟ بی کے معنی ساتھ ہے، وتھ واٹ۔ تو یہ جب تک فعل یا اسم کے ساتھ نہیں ملتا نا تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، ہے نا۔ جب پورا مطلب سمجھ میں آئے گا اس وقت ان حرف جر کا، جب وہ کسی اسم کے ساتھ جڑے ہوں گے یا فعل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹے، نیکسٹ بتائیے۔ یہ حرف ہیں، جو بھی جنہوں نے بھی ہے نا یہ ڈالا ہے حرف جر کے بارے میں، جنہوں نے لکھا ہے، وہ جو بہنیں ہیں، کافی ساری اویس ہیں اور شبنم، سانگے، فرزین، یہ تو آپ دیکھیں حرف جو ہے اتنا مشکل تو ہے نہیں، یہ ہیں تو ٹوٹل 17 حروف، حرف جر 17 ہیں، لیکن 10 جو ہے نا وہ بہت قرآن مجید میں جو ہے مور دین 10,000 ٹائمز آئے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے یہاں پر لکھے ہیں بی، من، اللہ، یہ ایک لفظ ہی اگر آپ یاد، جیسے بی تو صرف ایک حرف ہے، واؤ ایک حرف ہے، تو اس طرح سے اگر آپ یہ 10 یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا مور دین 10,000 ٹائمز ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ اس کے جو معنی دیے ہیں نا، پہلے کا پہلا رکھو بیٹے، بی مینس وتھ، من مینس فرام، اللہ مینس اوپر۔ تو یہ دیکھو جیسے بسم اللہ اسم کے ساتھ مل گیا تو یہ وت کے معنی دے رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ کے معنی۔ من الشیطان الرجیم، تو یہ حرف جر جو ہیں بی، من، اللہ، لا، یلی، الہ، تو اللہ کے معنی اوپر، من کے معنی سے تو من الشیطان الرجیم، اللہ، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، اور لا اور لی کے معنی لیے، لکم فار یو، ہے نا، اور للہ اللہ کے لیے، الہ کے مینس ٹورڈز، وا مینس قسم، تو اللہ کی جب قسم کہتے ہیں واللیل، ہے نا، کتنے سارے سورے ہیں جو وا سے شروع ہوتے ہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے نا ان چیزوں کی، تو اس کے معنی کیا ہے؟ قسم، اور تا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، تاللہ، اللہ کی قسم، صرف اللہ کے لیے۔ تو نیکسٹ بتاؤ بیٹے۔ ہاں، فی میں، ان متعلق اباؤٹ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دے دو کچھ کہتے ہیں نا، اور ان عمر رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، ان ہو اس کے متعلق، اباؤٹ ہم، حتیٰ یہاں تک، انٹل، حتیٰ مطلع الفجر، انٹل ڈے بریکس، طلوع فجر تک، ٹھیک ہے، اور تا یعنی قسم تاللہ، اور آگے کا، جیسے صرف ایک ہی حرف ہے، تا، کا، وا، اور یہ ہم دیکھیں 4 حرف ہیں چیز، تو اگر وہ صرف حرف کے معنی یاد رہتے تو آپ کا یہ 10,000 سے اوپر استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں، تو اٹ از ڈن نا 10,000 ٹائم اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہو، اس لیے ہم نے پہلے حرف بتا دیا۔ حرف میں حرف جر، جیسے جر کے معنی، کما صلیت، ہم روز پڑھتے ہیں نا، جیسے رحمت نازل فرمائے ابراہیم علیہ السلام پر، پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم۔ تو ابھی اس میں کیا ڈیفیکلٹی ہے بیٹے مجھے بتاؤ؟ یہ خالی حرف آپ کو یاد کرنے ہیں، اور جب یہ حرف آئیں گے نا تو آپ کو اس کے معنی پتہ چلیں گے، اور مین آپ یاد رکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو آ رہے ہیں نا، اور آپ اپنے حساب سے آپ کو جو لفظ سینٹنس یاد رہ سکتا ہے وہ لکھ لیجئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آئے گا، اگر عائشہ فیمینائن ہے تو انہو کی بجائے ہا کی ضمیر آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھیں بیٹے، کیونکہ آپ کی بہت سی کیوریز ہیں نا، اس میں بھی ٹوٹل آپ کو چاہیے، تو دیکھتے ہیں ابھی اسم کے بارے میں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے دیکھیے یہ سارے حرف ہیں، تو آپ کو اس میں کچھ ڈیفیکلٹی ہونی نہیں چاہیے، صرف حرف آپ کو بائی ہارٹ کرنی ہے۔ بیٹے اسم لے آؤ ابھی، کیونکہ دیکھیے
3 महीने का कोर्स हम एक दिन में तो पूरा नहीं मुकम्मल कर सकते ना, तो हमको बेसिक बेसिक जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह। इसम किसे कहते हैं पहले तो ये जान लीजिए। इसम, फेल और हर तीन ही तो चीज़ हैं। तो इसम किसे कहते हैं? जो कलमा अपने मायने खुद बताए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए ना। पास्ट टेंस, खाया, ये तो कोई इसम नहीं होगा ना। किताब, कलम, खाना, ये इसम है। तो किसी भी, हमको डेफिनेशन मालूम है ना, नाउन किसे कैसे है? नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग और क्वालिटीज, है ना। और इसमें उर्दू में किसी भी शख्स, चीज, जगह, सिफत या काम के नाम को इसम कहते हैं। किताबुन, कलमुन, रजुलुन। तो ये एकदम आसान, किताबुन कलमुन याद रख लो। किताब कलम तो हम लिखते ही हैं, रोज पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये इसम है, इसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा ना कि कुछ पास्ट की बात हो, नहीं। तो ये जब डेफिनेशन अगर आपको मालूम है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इतना ही याद हो। इसम क्या है? किसी भी शख्स, चीज, जगह, सिफत का नाम है। तो वो चीजें सिर्फ इसम है। ठीक है, फिर उसमें हम इसम की टाइप देखेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। कितनी किस्में? सिर्फ दो। एक नकेरा और मारिफा, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? किताबुन, कलमुन, जिसपे तनवीन होती है ना, वो सब कॉमन नाउन है। उसमें एक एक्सेप्शन है, सऊदी में जो मैस्कुलाइन नेम्स होते हैं ना, उस पे भी दो पेश लगते हैं, जैसे मोहम्मदुन, जईदुन, हारिसन। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। वो समझ में आता है ना कि वो नाम है, तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा। वो प्रॉपर नेम्स जो है ना, ये प्रॉपर नाउन की टाइप जो है मौरिफा, उसमें आएंगे। ठीक है। तो जो हमें जो सीखना है अभी क्या है, जब पता चल गया कि जब दो जबर, दो जेर, दो पेश जिस पर होंगे वो कॉमन नाउन होगा, एक्सेप्ट नेम्स, जो अरबी नाम होते हैं वो, उनको छोड़कर। तो हम देखेंगे कि प्रॉपर नेम्स में सारी टाइप, 7 टाइप्स दी हैं, तो 7 टाइप्स क्या हैं? अगर ये 7 टाइप्स हमें आ गई तो नाउन इज डन इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो इसमें अलम, प्रॉपर नेम्स, तो सभी को पता चलेंगे। फातिमतु, वहां पर क्या होता है? फेमिनाइन में ये जो नेम्स है उसमें एक पेश होता है, फातिमतु, जैनबू, खदीजतु। और मैस्कुलाइन नाम जो होते हैं उनमें दो पेश होते हैं, मोहम्मदुन, हारिसुन, जईदुन। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर नेम्स। इसमें शहरों के नाम आ जाएंगे, जो भी प्रॉपर नेम किसी चीज का है तो वो इसमें आ जाएगा फर्स्ट टाइप में। ठीक है, समझ में आ गया प्रॉपर नेम्स। तो प्रॉपर नाउन की फर्स्ट टाइप प्रॉपर नेम्स, उसके बाद जिसको उर्दू में इसमें अलम कहते हैं। और दूसरी टाइप क्या है? मौरिफ बिल लाम। मौरिफ बिल लाम किसको कहते हैं? जो डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल जैसा इंग्लिश में द लगाते हैं ना, दिस इज द पेन आई वांट, यू नो दिस इज द पेन। तो वो अरबी में क्या हो जाता है? अल लगा देते हैं। जैसे अगर किताबुन कॉमन नाउन है तो अल किताबु, उसको खास बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल मौरिफ बिल लाम, यानी वो मौरिफ कैसे पहचाना जाएगा? लाम से, उसके आगे लाम लग जाएगा, अल लग जाएगा। ठीक है। हाँ, ये मौरिफ बिल लाम की देखिए, वो इसम जिस पर अल दाखिल हो वो मौरिफ बिल लाम कहलाता है। किसी नकेरा इसम के शुरू में अल लगने से वो मौरिफा बन जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? इसम पर अल लगने से इसम पर की तनवीन खत्म हो जाती है। वो तनवीन पूरी खत्म होती है, सिर्फ एक पेश रहता है। जैसा किताबुन से क्या होगा? अल किताबु। कोई भी इसम पर तनवीन और अल एक साथ नहीं आ सकते ना, कैसे आएंगे एक साथ? किताबुन भी होगा और अल किताबु भी तो नहीं होगा। तो किताबुन का क्या होगा? अल किताबु, अल प्लस किताबुन। तो किताब, वो एक दो जो पेश है उसमें से एक गिर जाएगा, एक रहेगा। ठीक है। इसी तरह से कलम उनका अल कलमु, कबीरुन। ये सिफत भी कॉमन नाउन में ना इस्म और सिफत दोनों आते हैं। हाँ, तो कबीरुन का क्या बन जाएगा? अल कबीरू। सगीरुन अल सगीरू, अस सगीरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये शमसी हुरूफ है तो अल्लाम पढ़ा नहीं जाएगा, तब तजदीद आती है तो डायरेक्ट हम तजदीद पे चले जाते हैं ना, अस सगीरू। ठीक है। तो ये इसमें आम को, इसमें मॉडर्फ बिल नाम, देखिए सेकंड टाइप हो गई अपनी, प्रॉपर नेम्स हो गए और दूसरा क्या था? डेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो ये समझ में आ गया कि अल लगा तो डेफिनेट हो जाएगा। हमको बहुत फास्ट जाना होगा, वैसे ही क्रैश कोर्स है तो बहुत फास्ट होता है, और अभी रिवीजन चल रहा है तो एक बार तो कर चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं। ओनली जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको जरूर फायदा होगा। ठीक है समीना, चलिए आगे बढ़ें।
थर्ड टाइप देखते हैं क्या है, हाँ या आता है इसमें द वोकेटिव नाउन। थर्ड टाइप क्या है, इसमें जहां पर या दिखा आपको, या अय्युहा या अय्यतुहा, या भी आना चाहिए इसमें प्लस, देखिए लेफ्ट में ग्रे में है या, तो ये तीनों अगर हैं, यानी किसी में या अल्लाह, फिर अगर अल आ जा रहा है ना किसी इसमें, तो या युहा या अय्युहा लगे, और अगर फेमिनाइन आएगा तो या अय्यतुहा। ठीक है, तो ये आप याद रख लो कि या आया कि वोकेटिव नाउन, और क्योंकि हम खास पुकार रहे हैं ना किसी को, या जैद या हारिस या अल्लाह, तो ये खास हो गया, तो इसलिए इसको इसमें खास में डाला गया है। तो वोकेटिव नाउन जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इसमें खास है। और ये याद रख लें कि सिंगल अगर है नाम है तो या होगा, और अगर अल के साथ आ रहा है कोई इसम तो या अय्युहा मैस्कुलाइन के लिए, और फेमिनाइन के लिए या अय्यतुहा। एक मिनट बाजी, बाजी जी, योर एक वॉइस इज ब्रेकिंग। बसफा, आवाज बेटे अभी ठीक आ रही है? हाँ बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो बेटे ये वोकेटिव नाउन डन समझू मैं, क्योंकि सिर्फ या आप लोगों को लगाना है। ठीक है, या अय्युहा या अय्युतुहा जब आएगा ना, आप लोगों को पहचानना है ना कि कौन सा नाउन है, तो आप पहचान लोगे कि या आगे जैसे ही आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वोकेटिव है। अल आ गया डेफिनेट आर्टिकल, नाम आ गया तो सवाल ही नहीं, नाम खुद ही दिख रहा है सामने, प्रॉपर नेम। तो ये तीन टाइप अपनी हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे या जैनबू या जैदू या अय्युहल लजीना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, सूरह फज्र की आखिरी आयतों में आप देखेंगे ये ता का जो फेमिनाइन यूज हुआ है। ठीक है, चलें आगे बेटे। फोर्थ, इसमें मुजाफ। देखिए ये एक एक लाइन में जिनके आंसर है ना इनको पहले रखे हैं, और जिसके टेबल्स आएंगे तो उसके बाद में है, आप लोगों को सब टेबल याद करने हैं। इसमें कोई टेबल नहीं है, सिर्फ ये एक जो है मुरक्कब नाकिस है, इसमें मुदाफ जो दो लफ्ज से मिलकर बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दी गई है, पहले तो पजेसिव शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स, इट रिलेट्स वन नाउन टू अनदर। इसमें मुजाफ एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत देता है, या एक इसम का दूसरे इसम के साथ ताल्लुक कायम करता है। जैसे यहाँ पर किताबु जैदिन, तो किताबु क्या है, मुजाफ पजल, जैदुन मुजाफ इलैह पजेजर, हु इज जैदुन, तो ये दोनों मिलके क्या कंपाउंड बन गया, पजेसिव, पजेसिव कंपाउंड। ठीक है, अभी हम इंशाल्लाह मुरक्कब भी आगे करेंगे ना, तो ये एक मुरक्कब में से ही है मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, मुजाफ हमेशा पहले आएगा, और मुजाफ कभी भी तनवीन नहीं लेगा, और ना ही वो आ, हालत रफा में, मुजाफ हालत रफा में होगा, लेकिन कभी नसब और उससे पहले अगर कोई एक्शन करने वाला है ना लफ्ज, जैसे इन्ना व अखवातुहा, या ऐसा कोई इसमें जैसे हरफ जर है तो वो जर ले लेगा, फिर तो वो बदल सकता है। ठीक है, मुजाफ, और मुजाफ कभी अल नहीं लेगा, अल भी नहीं लेगा और तनवीन भी नहीं लेगा। ठीक है, जैसे हमने देखे अभी, वैसे किताबुल्लाही या किताबु जैदिन, और मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा मुजाफ के बाद आएगा, और उसको तनवीन ले सकता है मुजाफ इलैह, और हमेशा हालत जर में होगा, और उस पर अल भी आ सकता है। ठीक है, मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह आपने एक एग्जाम्पल आपको जो अच्छी लगती है, किताबुल्लाही। ठीक है, कलमु हामिदिन ऐसा लिख के रख लो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हामिदिन अल्लाही, तो वो हमेशा क्या होता है, कसरा कबूल करता है। मुजाफ इलैह को, इसम को है ना सिर्फ दो ही बार कसरा आता है, एक तो हरफ जर के बाद आता है जब, और दूसरा जब वो मुजाफ इलैह बनता है। ठीक है,
تو یہاں پر possessive کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ مضاف الیہ always comes second, مضاف الیہ can take تنوین and مضاف الیہ will always be genitive case. یہ امپورٹنٹ ہے. اور مضاف الیہ can take al also. ال بھی آ سکتا ہے, تنوین بھی آ سکتی ہے اس پہ. And مضاف always appear مضاف always appears first in the sentence and it never takes tanween, and mudaf will be nominative case and subject to change due to some reasons, and mudaf ilayh will not never take al. یعنی آپ دیکھ لو مضاف جو ہے نا, جبھی بھی آپ کو جو کوئی نون ایسا نظر آئے, جیسے ہم نے کتابن پڑھا اور الکتاب ڈیفینیٹ آرٹیکل پڑھی ہے, تو جب کتابن, نہ آپ کو کتابن نظر آ رہا ہے, نہ آپ کو الکتاب نظر آ رہا ہے, اور صرف کتابو نظر آ رہا ہے, تو فوراً سوچو کہ یہ پوزیسو کمپاؤنڈ بن رہا ہے اور یہ مضاف ہے, جس پہ نہ تو تنوین ہے نہ ہی ال ہے. دو ہی حالتیں ہم نے پڑھی ہے نا, ایک تو کامن ناؤن میں کتابن اور پراپر ناؤن میں الکتابو. لیکن یہاں تو صرف خالی کتابو لکھا ہے, تو صرف کتابو لکھا تو ضرور مضاف بن رہا ہے. اس کے آگے دیکھو کیا ہے, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اور کنفرم کیسے ہوگا, اللہ ہی کے نیچے جو زیر ہوگا نا, ٹھیک ہے شبنم یہ مس ہو گیا تھا نا, تو ہاں, تو یہ زیر اگر آ گیا نا اللہ ہی کے نیچے, تو وہ کیا ہو گیا, کنفرم ہو گیا کہ یہ مضاف الیہ کا مرکب ہے. اردو میں شبہ جملہ کہتے ہیں, اور یہ فریز ہے. تو کیسا فریز, کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, صرف اللہ کی کتاب, حامد کا کلام, میری کتاب, اس کا پین, اس طرح سے, ٹھیک ہے. کا کی کے کا مطلب دے گا مضاف مضاف الیہ, ٹھیک ہے. possessor and possessed, this is called as possessive compound, ٹھیک ہے. یہ اپنے 4 ٹائپس ہو گئے, پراپر نیمز ہو گئے, ڈیفینیٹ آرٹیکل ہو گیا, ووکیٹیو ناؤن ہو گیا, اور مضاف الیہ. چلیے پھر دیکھتے ہیں, ٹوٹل 7 ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کتنے کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے یہاں پر کیا ہے, ہاں یہ ساری ایگزامپلس ہیں. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس ساری ریکارڈنگز ہیں, تو آپ لوگ اس طرح سے کھول کے دیکھ لیجئے, اس کو لکھ لیجئے. قلم و محمودن, ٹھیک ہے, بابو مسجدن, کتاب اللہ, ذائقۃ الموتی. تو یہ جو کسرہ دکھ رہا ہے نا وہ, اور دیکھیے بابو, بابن بھی نہیں ہے, البابو بھی نہیں ہے, قلمو ہے, القلمو یا قلمن نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ نوٹ کریں اس چیز کو, کہ جب بھی آپ کوئی اسم کو ایسا دیکھو کہ نہ اس پہ تنوین ہو, یعنی اس پہ نہ 2 زیر 2 زبر 2 پہ, اور نہ ہی ال, تو فوراً یہ مضاف بن رہا ہے. اور کنفرم اس وقت ہوگا جب اس کے آگے کا جو ناؤن ہے وہ مجرور ہوگا, یعنی جینیٹیو کیس میں ہوگا, اس پہ کسرہ ہوگا, تو کنفرم یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے بیٹے. 5واں دیکھتے ہیں ناؤن. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے بیٹے؟ ضمائر متصلہ منفصلہ پہ آگے. اچھا, پہلے چھوٹے چھوٹے لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا, کیونکہ یہ ذرا بڑا چیپٹر ہے. الحمدللہ الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو چلیے چھوٹا اس کے بعد والا لیتے ہیں بیٹے, اس کو ضمائر کو لاسٹ میں رکھتے ہیں. ہاں نہیں, اس کے بعد الذی لے لیجئے. اس کے بعد نہیں, اس کے بعد, اس کے بعد, اور اس کے بعد, اور ہاں یہ بہت بڑا چیپٹر ہے نا, صحیح ہے, بہت ہی ٹائم لگتا ہے. ہاں یہ لے لو بس, اس میں موصولہ. تو دیکھو کیا ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. ہاں, تو ریلیٹیو ناؤن کسے کہتے ہیں, جو رشتہ بتاتے ہیں. اس میں موصولہ, ٹھیک ہے, اس کو اردو میں اس میں موصولہ کرتے ہیں, وصل سے یہ بتاتے ہیں ایسا نامکمل اسم جس کے ساتھ کوئی اور جملہ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ نہ آ سکے, اسے اس میں موصولہ کہتے ہیں. جیسے جو, جس, جسے, ایسا. An incomplete noun whose meaning cannot be understood without adding another sentence is called the relative noun. ٹھیک ہے. جیسے کہ who, جیسے بھی who بول رہے ہیں نا, who, تو تھوڑی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے, سینٹینس نہیں ہے یہ, صرف یہ جو ہے وہ جو دیکھو وہ جو وائٹ شرٹ میں جا رہا ہے, the one who is going in white shirt, the one who is wearing hijab, the one who کے معنی دے گا. تو یہ بھی کیونکہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا اس کو خاص طور پہ بتانے کے لیے, یہ دیکھو یہ وہ ہے جو, ایسا بتا رہے ہیں ہم.
تو اس لیے وہ خاص ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا، اس لیے اس کو معرفہ میں ڈالا گیا ریلیٹو ناؤن کو. اور اس کے میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں. میل سنگولر، ڈویل الگ ہے، پلورل الگ ہے، اسی طرح سے فیمیل بھی. تو اس کی گردان آپ لوگوں کو یاد کرنی پڑے گی. یہ صرف 6 لفظ ہے لیکن قرآن مجید میں اتنی بار آئے ہیں کہ میں بتا رہی ہوں نا کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں نا، یہی آپ اگر دیکھ لو تو بہت 40,000 الفاظ تو آپ کے ڈن. یہ اتنی بار سب کچھ ریپیٹ ہوا ہے. الزی، الزانی، الزینہ آپ پڑھتے ہو نا. یا الذین کتنی بار آتا ہے. الذی سورہ ناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی بھی اور الذین بھی بہت آپ دیکھو گے. تو الذی مینس دا ون ہو، وہ ایک جو، ٹھیک ہے. اللذانی وہ دو جو، وہ جیسے وہ ایک جو جا رہا ہے، وہ دو جو جا رہے ہیں. الذین وہ سب جو، ٹھیک ہے. یا الذین آمنو وہ سب جو ایمان لائے ہو. الذی یوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس انسانوں کے سینوں میں. تو یہ وہ جو کا صرف ٹیبل آپ کو یاد کرنا ہے. جب بھی آپ کو آئے گا تو الذی اگر آیا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ ریلیٹو ناؤن ہے، میل ہے، سنگولر. اگر التی آیا تو التی کے بھی معنی وہی، وہ دا ون ہو لیکن فیمینائن، کوئی لڑکی کے لیے بتائے یہ وہ جو یہ لڑکی وہ ہے جو، تو التی آئے گا. دو ہوں گے تو اللتانی، اور زیادہ ہوں گے دو سے تو اللاتی یا اللائی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہے ریلیٹو ناؤن. تو یہ 6 الفاظ آپ کو یاد کریں گے تو آپ کا ایک ناؤن ڈن، ریلیٹو ناؤن. الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی، دا ون ہو. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن مجید جو بھی روز پڑھتے ہیں تو ان کو تو کتنی ہی بار پینسل لے کر بیٹھیں تو جتنا سیکھا ہے وہ کتنا کچھ آپ کو اس میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں پہ ایگزامپل ہے تو آپ کو جب بھی وقت ملے کھولیے اور پھر اس کو دیکھیے. ٹھیک ہے. الذی جعل the one who made. اب یہاں پہ دیکھیے اسماء اشارہ آ گئے. سیلف ڈیمانسٹریٹو ناؤن، پروناؤن کیا ہے؟ اشارہ. اشارہ جو اپن کرتے ہیں نا یہ وہ، یہ دیکھو یہ دو مجھے، وہ لاؤ، تو یہ نزدیک کے لیے اور وہ دور کے لیے. تو اس میں اشارہ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو قریب اور دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. قریب کی طرف. اور ڈیمانسٹریٹو پروناؤن از اے ورڈ دیٹ ریپرزینٹس دا نیئر اور دا ڈسٹنٹ آبجیکٹ. نزدیک یا دور کی چیز کو جو بتا دے تو اس کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے مرکب جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، مرکب جاری حرف جر میں آ گیا، مرکب اضافی جو اضافی مضاف الیہ سیکھا وہ، اور یہ مرکب اشاری اس میں آ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ قریب کے لیے دیکھیں کیا ٹیبل ہے اور دور کے لیے کیا. قریب کے لیے لفظ انگلش میں دس اور دیز، اور فار کے لیے دیٹ اور دوز. ٹھیک ہے. اور ڈویل اینڈ پلورل دیز اینڈ دوز. یہ کے لیے دس اور وہ کے لیے ڈیٹ. ٹھیک ہے. یہ دونوں یاد رکھ لو. بعید اس میں اشارہ بعید جو دور کے لیے ہے، فار کے لیے وہ ڈیٹ ہے، اور جو قریب کے لیے ہے وہ نیئر ہے، دس. ٹھیک ہے. دس اینڈ دیٹ. تو آگے ہم ٹیبل دیکھتے ہیں کہ دس کے لیے کیا ٹیبل ہے اور ڈیٹ کے لیے کیا ٹیبل ہے. بتائیں بیٹے. نیکسٹ دیکھیے یہ ٹیبل کس کے لیے ہے؟ اس میں اشارہ قریب، ڈیمانسٹریٹو پہلا جو ہے وہ اوپر، یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس للقریب کیا ہے؟ نیئر کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی میسکولائن کے لیے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی. اور فیمینائن ہادیہی، ہاتانی، ہاؤلائی. پلورل جو ہے ہاؤلائی، ہاؤلائی کامن ہے، اور میسکولائن کے لیے ہاذا اور ہاذانی. ہاذا ولد، ہاذا بشر، دس از اے بوائے. ٹھیک ہے. اور فیمینائن کے لیے کیا ہے؟ ہاذیہی. ڈویل، ہاتانی. ڈویل کیوں دو کا بھی بتانا پڑتا ہے نا، ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تو اٹ از اے مسٹ کہ ہم پورا سیکھیں. کیوں دو کو چھوڑیں؟ کئی جگہ صرف سنگولر اور ڈویل بتایا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ڈویل کے جو صیغے ہیں نا اتنے زیادہ نہیں ہیں اس وجہ سے. لیکن ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم وہ بھی ڈویل بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ پورا آپ کو ٹیبل یاد، ایک تو الذی کا ٹیبل ہو گیا، اب یہ دو ٹیبل آپ کو ڈیمانسٹریٹو کے یاد کرنے ہیں.
हाजा हाजानी हाउलाई, हाजिही हातानी हाउलाई। ये हो गया नियर के लिए। और फार के लिए क्या है? लिल बईद, जालिका जानिका उलाइका। कुरान मजीद में सूरह बकरा में पहली यही है ना, दालिकल किताबु ला रैब फीह, है ना जालिका। और फेमिनाइन के लिए तिलका तानिका उलाइका। इसमें भी जो प्लूरल है उलाइका, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों में कॉमन है। तो ये आपका हो गया नियर और फार के लिए 2 टेबल। और हाथ से इशारा करके मैंने कहा कि हमेशा ऐसे याद करो कि मैस्कुलाइन के लिए राइट हैंड, सिंगुलर के लिए 1 फिंगर, ड्वेल के लिए 2 और प्लूरल के लिए और। हाजा हाजानी हाउलाई। और फेमिनाइन के लिए लेफ्ट हैंड, हाजिही हातानी हाउलाई। जाली का दूर का इशारा, अभी तो दूर का हुई इशारा है तो दूर इशारा करके जाली का जानी का उलाई का, तिल का तानी का उलाई। ठीक है। तो नजदीक का इशारा है तो नजदीक आप हाथ करेंगे, दूर का है तो दूर हाथ करके इशारा से ये याद करेंगे टेबल। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बहनों को याद है, क्योंकि एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफी बहनों ने जो भी टेस्ट हुआ था बहुत फुल मार्क्स लिए हैं इसमें। ठीक है। चलें, अब ये सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। एक है अगर कुर्सी तो कैसा है? कुर्सी यून किताबुन, तो यहाँ पर हाजा आप लगाएंगे कुर्सी यून। और फिर यहाँ पर फेमिनाइन बताया गया है, सैयारतुन डुअल है तो सैयारतानी, इस तरह से। ठीक है। आजानी जानी का किस तरह से आप इसका यूज करेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, दिस और दैट की। दिस राइट साइड में आपको दिख रहा है कुर्सीयुन किताबुन कलमुन, उसके आगे आपको हाजा लगाना है और सिंगुलर के लिए। और फिर जालिका से मैं हाजा कुर्सीयुन, जालिका कुर्सीयुन वो कुर्सी है, हाजा किताबुन जालिका किताबुन, दूर की तरफ इशारा करेंगे कहेंगे वो किताब है। ठीक है। ठीक है बेटे। ये क्या है? मुअज्जर मेल और फीमेल का, विमेन औरतों के बारे में हाउलाई और उलाई का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे निसा उन प्लूरल है ना, तो फिर क्या यूज करेंगे उसके लिए? हाउलाई, ऑल दोज आर विमेन एंड ऑल दोज आर मेन। अगर ऑल दीज बोल रहे हैं तो हाउलाई, दोज बोल रहे हैं तो उलाई का। ओके। मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है तो वो भी आप देखिए यहाँ पर सेम रहेगा, हाउलाई मुस्लिमोना और हाउलाई मुस्लिमातुन रहेगा। मुस्लिम के अगर फेमिनाइन बताना हो तो बनातुन, या लड़कियां हैं निसाउन औरतों के लिए। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटे? हाउलाई फेमिनाइन प्लूरल के लिए है, हाउलाई और उलाई का दोनों फेमिनाइन के लिए और मैस्कुलाइन के लिए कैसे आप यूज करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो है ना, ये इंटीग्रल, हाँ बेटे अभी वो प्रोनाउंस ले आओ, जो हमारा हमने जिसे स्किप किया था ना, वो बहुत बड़ा चैप्टर है प्रोनाउन का, वो ले आओ। हाँ पीछे 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 और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और यस, पर्सनल प्रोनाउन जमाहिर। देखिए हम जमाहिर किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैक्सिमम मैक्सिमम ये कुरान में ये हैं जमाहिर। और जो है अगर आपको ये समझ में आ गया ना अच्छे से, तो 2 ही इम्पोर्टेंट चीजें जो अगर समझ में आ गई, एक एराब जो हरकत लगाते हैं ना, मौरिफा जैसे जिस किसी लफ्ज की वजह से जब हरकत बदलती है तो वो किस तरह से बदलती है, वो जिसे हम एराब कहते हैं। और ये जमाए अगर समझ में आ गया ना तो बस आपका मतलब बेड़ा पार है माशाल्लाह, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगा। तो इसको आप जमाए को जरा गौर से सुनिए, बहुत आसान है, इसके भी 2 टेबल्स हैं और आपको वो याद करने बाय हार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में बच्चों के साथ कीजिए, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ना, तो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से सुनाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी घर में अपने बच्चों के साथ करें, जो भी लोग हैं साथ में। ठीक है। तो पहले जमायर है क्या? जो है इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं, जब हम इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जमीर कहलाता है। बार बार हम
زید آیا، زید گیا، زید نے یہ کہا، زید نے وہ کہا، نہیں کہیں گے. زید کی جگہ پھر کیا کہ نہیں اس نے یہ کہا، وہ آیا تھا، وہ گیا تھا نا. تو وہ اور اس نے جو ہم لگاتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم کی جگہ استعمال ہونے والا لفظ ضمیر کہلاتا ہے. A word used in place of a noun is called a pronoun. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ضمیر متصلہ، ضمائر منفصلہ. متصلہ جڑی ہوئی اور منفصلہ فاصلے پر، ڈیٹیل. تو کتنے ہیں ٹائپ پروناؤن کے؟ دو ہیں، اٹیچ پروناؤنس اینڈ ڈیٹیچ پروناؤن. تو بس یہ اچھے سے یاد رکھیں، دو ہی ہیں، لیکن ٹیبل آپ کو دو یاد کرنے ہوں گے. کتنا؟ ضمائر متصلہ اٹیچ پروناؤن کیا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن. میسکولائن ہو، اور یہاں پہ صرف ہز لکھا ہے، لیکن اس کے معنی ہے نا، ہز بھی ہو سکتے ہیں، ہی بھی ہو سکتے ہیں، اٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ سینٹینس میں جب یوز ہوتا ہے نا، جیسے انا ہوا کو قبول نہیں کرتا تو وہ ہو لگانا پڑتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہو کے معنی انشاءاللہ ہم اس کو آگے چینج کر کے دیں گے آپ کو. تو ہو زیادہ تر تو ہز کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی اس طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل آپ کو یاد کرنا ہے. تھرڈ پرسن، دس ول بی کالڈ ایز اے تھرڈ پرسن، جو کہ سامنے آپ کے موجود نہیں. آپ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے بولیں گے. ہو، ہاتھ آپ کا رائٹ سائڈ میں اسٹریچ ہوگا اور آپ اس کے بارے میں سنگل ہے فنگر یوز کریں گے. ہو ڈویل ہما کے لیے اور پلورل ہوم کے لیے، اور فیمینائن کے لیے ہا، ہما، ہننا. 3 بار بولیے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. چلیے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پرسن کیا ہے. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. تو یہ کون ہے؟ سیکنڈ پرسن اپنے سامنے بیٹھا ہے، تو آپ سامنے ہاتھ پوائنٹ آؤٹ کیجئے. رائٹ ہینڈ میسکولائن کے لیے کا، کما، کم، ایک ہے تو ایک فنگر، دو ہے تو دو فنگر، اور پلورل ہے تو آل فنگر یو اوپن اینڈ دین پوائنٹ آؤٹ. کا، کما، کم. اور لیفٹ ہینڈ فیمینائن کے لیے کی، کما، کننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. یہ ٹیبل. اور فرسٹ پرسن ی، نی اور نا. یہ جو یا لکھا ہے نا، یا اور نی اور نا، یہ سنگولر کے لیے یا اور نی. مائن، میرا، می بھی آئے گا اس میں. ٹھیک ہے، ای اور نی میں. اور مثنیٰ جمع میں نا، اور ہم سب کا از بھی آئے گا، ہمارا. ٹھیک ہے، ای، نی، نا. تو اس طرح سے آپ کو یاد کرنا ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے رب بنا، آتینا، فی دنیا، یہ جو اٹیچ ہم نے ای، نی، نا کیا نا، تو نا کا دیکھیں یہاں پہ آ گیا، رب کو اٹیچ ہو گیا نا، اٹیچ پروناؤن. ہمارے رب، آتینا، عطا کر ہمیں، دے ہمیں. فی دنیا، فی حرف جر، یہاں پر دنیا یہاں پہ مجرور نہیں ہوا، یہ اظہار مطلق ہے، کیونکہ یہ جر قبول نہیں کرتا. الدنیا. ٹھیک ہے، الدنیا. حسنتن کیا ہے بتائیے جلدی سے. ٹرانسلیشن بھلائی ہے اس کے معنی. ہم نے ناؤن ہی سیکھے ہیں نا، تو ناؤن ہی ہوگا وہ، تو کون سا ناؤن ہوگا؟ کامن. ویری گڈ حلیمہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ. اسما تو فرزان صحیح ہے، اسم تو ہے ہی، لیکن کامن ہے کہ پراپر، تو یہ کامن ناؤن ہے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے جو جواب دیا نکیرہ، نکیرہ ہے. حسنن، دیکھو جیسے ہی تنوین آ گیا نا تو ایک دم ڈن، فل مارکس. کامن ناؤن. و اینڈ حرف عطف. فی اگین پریپوزیشن. الآخرتی، ال آ گیا تو ڈیفینیٹ آرٹیکل. الدنیا بھی ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوگا. اور حسنتن اگین کامن ناؤن. و قینا، و اینڈ قاف کے نیچے جو کسرہ ہے، قی کے معنی ہے سیو، نا از اینڈ سیو از. سیو از فرام واٹ؟ عذابن ناری. یہاں پر دیکھیے عذابن ہے، عذابن عذابن نہیں ہے، اور نہ ہی العذاب ہے، ال بھی ہے. تو یہ کون سا فریز بن رہا ہے؟ جلدی جلدی جلدی، نو ٹائم فار یو آل اونلی. یس، مضاف مضاف الیہ. ناظرین بالکل صحیح رضیہ، بالکل اضافی فریز بن رہا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں بہت برکت عطا فرمائے.
اور بہترین ٹیچرز بنے آپ لوگ. تو یہ عذاب آگ کا عذاب، حالانکہ یہاں پہ با پر پیش نہیں ہے لیکن با پر زبر ہے. کیوں؟ وہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ جس جگہ پر آیا ہے نا، اس وجہ سے. ٹھیک ہے. وقینا عذاب النار. وقینا ہم کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں تو ہم فاعل ہیں اور یہ اس کی جگہ پر ہے، مفعول کی جگہ پر. تو یہ فریز بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ. ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب، عطا کر ہمیں. دیکھیں ہم یہ دعا کتنی بار پڑھتے ہیں نا. جاتے ہیں ہم عمرہ حج کے لیے، وہاں پر یہ پڑھنے کی دعا آخری جو ہمارا طواف کرتے ہیں تو کیا ہے، یہی دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا، ہے نا. تو یہ ہم کو معلوم، اور روز پڑھتے بھی ہیں ہم. جب ہمارا جو بھی ہم کلاسز لیتے ہیں اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں، اے ہمارے رب عطا کر ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو معنی بھی معلوم ہو گئے اب تک ہم نے جو ناؤن کیے. اور رب زدنی علما، سورہ طہ کی آیت ہے یہ، اوپر والی سورہ بقرہ کی 201، اور نیچے کی رب زدنی علما سورہ طہ چیپٹر 20 آیت نمبر 114. ربی زدنی علما. ربی یہاں پر دیکھیے یا بھی نہیں ہے، بٹ اٹ از جو کسرہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اٹ از مائی لارڈ. زدنی انکریز می، علمن ان دا نالج. علمن کیا ہے؟ نکیرہ، کامن نام. ٹھیک ہے. ربی زدنی عطا کر مجھے، ربی مائی لارڈ. تو یہاں کیا ہے؟ میرے رب. یہ بھی ہمارا مضاف مضاف الیہ کا بن رہا ہے. اور یا جو ہے یہ فرسٹ پرسن، یہ اٹیچ پروناؤن ہے جو اس میں لکھا نہیں ہے، بٹ اٹ از وہ رب پلس یہ ہے میرے رب. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس طرح سے آپ لوگ گرامر کی وجہ سے اس طرح سے سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ابھی یہ جو پروناؤن ہم نے صرف اٹیچ دیکھا ہے، ابھی ہم ڈیٹیچ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اٹیچ کی دیکھیے اور ساری ایگزامپل سے بتاؤ بیٹے، وہ کتابوں وغیرہ جو تھا دیکھیے آپ لوگ یہاں پر کیا ہے، کتابوں کتابہما، یہاں پر اس کی کتاب یہ بن رہا ہے مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا یہاں پر. اس کا کی کیا آ رہا ہے نا، اس کی کتاب، ان دونوں کی کتاب. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہاں پر اٹیچ ہو رہے ہیں یہ پروناؤنس. تو پروناؤن ہے نا اس کے 5 ٹیبل ہیں ایکچولی. ہم نے جو ہو ہما ہم ابھی دیکھا نا، تو 5 ٹیبل یعنی وہ ٹیبل ایک ہی ہے ہو ہما ہم، لیکن 3 جگہ جیسا وہ. اب یہ جو ہے یہ منصوب فارم مجرور، اگر حرف جر آئے گا نا اس کے پہلے تو وہ ہو ہما ہم جو ہے وہ مجرور فارم میں ہوگا. اب یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہاں پر بھی یہ مجرور فارم میں ہے، لیکن کہیں پر یہ منصوب فارم میں بھی آئے گا. تو یہ جو ہو ہما ہم کا جو ٹیبل ہے یہ رفع کی بھی حالت لیتا ہے، اور نصب کی بھی حالت لیتا ہے، اور جر کی بھی حالت لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا نا تو یہ بہت بہت ہی آپ کے لیے اچھی بات ہو جائے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے. ٹھیک ہے. آگے بتاؤ بیٹا. ہاں یہ حرف جر، من ہو، فی ہو، فی ہی، لہو. جیسے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے فی ہے نا، ہو جو ضمیر ہے اس سے پہلے اگر سکون آتا ہے کسی بھی حرف پر تو وہ ہو رہتی ہے. ہاں. اور یا اگر وہ ہو ضمیر کے پہلے یا پر سکون آتا ہے تو وہ ہا پہ کسرہ آ جاتا ہے. یہ ہم نے آپ کو لکھ کے بھیجا تھا الگ سے، اس پہ کسرہ آ جاتا ہے. اور اگر ہو ضمیر سے پہلے پیش ہوگا یا زبر ہوگا تو وہ ہو جو ہے 2 کاؤنٹ پرولونگ ہوگا، یعنی اس پہ الٹا پیش آ جائے گا، یا تو واو صغیرہ لکھا ہوگا، ایک پیش ہوگا اور نیچے واو صغیرہ، یعنی یو ول ہیو ٹو پرولونگ اٹ فار 2 کاؤنٹس. 2 کاؤنٹ آپ کو کھینچنے پڑیں گے. لہو کب ہوگا؟ لہو جب اس کے پہلے حرف پر زبر یا پیش آئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پہلے حرف پر زیر ہے ہو ضمیر کے تو پھر وہ
दो काउंट ही करके खींचा जाएगा, या तो हा के नीचे एक जेर के बाद या सगीरा छोटी सी या लिखी होगी, या फिर खड़ा जेर लिखा होगा, तो ये दो काउंट होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ना एक यही टेबल ऐसे एक पेज पे ये लिख के रख लीजिए, तो आपको इमीडिएट आपको पता चल जाएगा कि ये क्या। ठीक है, चलिए इसके बाद बताएं बेटे। ये वही है बेटे, जुनूदुहु, तिलावतुहु, उसकी तिलावत, इंदुहु, उसके पास, देयर इज ए कसरा, देन यहाँ पर क्या लिखा है, वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर हु को लिखने और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका आम उसूल ये है कि जमीर से पहले अगर पेश या जेर हो, तो जो भी हमने अभी बताया ना, तो उल्टा पेश आ जाएगा। जैसा दाल पे पेश आ गया जुनूदु, तो हा पे उल्टा पेश होगा, तो आप लिखा ही वही होगा ना, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें समझने का तो ऐसा कुछ है नहीं। आप आगे बढ़ो बेटे। फी ही मिस्ल, या साकिना हो तो जमीर पर जेर आती है। आगे बेटे, यही जो हमने पहले बताया ना, वही चीजें हैं। हाँ, ये इंडो पाक मसहफ में आप देख सकते हैं, उस्मानी मसहफ में उल्टा पेश खड़ी जेर नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको बताया कि उसमें जब पेश की जगह, उल्टा पेश की जगह जो सीधा पेश होता है, और वाव सगीरा छोटी सी वाव आगे लिखी होती है, जो उस्मानी मसहफ होता है। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है ना वाव इन्नहु, सेकेंड लाइन में जो सर्कल किया हुआ है, ये क्या है, हा पे पेश है और वाव सगीरा है, उल्टा पेश नहीं है। ठीक है, जहां जहां सर्कल किया वही वजही, तो हा के नीचे एक जेर है और उसके बाद या सगीरा है, छोटी सी या है, तो वो आपको दो काउंट प्रोनाउंस करना है। लेकिन अगर उसमें मद है, तो इसका मतलब है उसके बाद वाले लेटर पर हमजा है, तो आपको 4 to 5 काउंट प्रोनाउंस करना होगा। ठीक है, मद के बाद जब भी हमजा आता है तो 4 to 5 काउंट, अगर सुकून आता है तो 6 काउंट प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ बेटे आगे बढ़ो। ये भी जो हमने बताया वही है। अब ये आगे है आपके डिटैच प्रोनाउंस, हुआ, हुमा, होम, या, हुमा, हुन्ना। ठीक है, तो हुआ, हुमा, होम, ये मेल के लिए है सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए हुआ, ही, और मुसन्ना हुमा वो दोनों, दे टू, जमा होम दे ऑल। हिया फेमिनाइन के लिए शी, हुमा दे टू फेमिनाइन, हुन्ना दे ऑल फेमिनाइन। तो ये भी आपको, जैसे मैंने बताया, हैंड आपका स्ट्रेच करके आपको ये याद करनी है। राइट हैंड लेंगे, स्ट्रेच करेंगे राइट साइड, हुआ, हुमा, होम, ही। लेफ्ट हैंड, हिया, हुमा, हुन्ना, हुआ, हुमा, होम, हिया, हुमा, हुन्ना। डिटैच प्रोनाउन ये अलग लिखे जाते हैं, और अ, आपको ये किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। जिस तरह से हु, हुमा, हुमा हमने देखा, किताब हो, जैसा किताब हुमा अटैच हो रहे थे ना, ये अटैच नहीं होंगे। ये इसम के शुरू में लिखे जाएंगे अलग, और वो इसम के बाद अटैच होंगे। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया आपके इंशाल्लाह। तो इसको याद कीजिए, हुआ, हुमा, हम, या, हुमा, हुन्ना। नेक्स्ट बेटे, ये थर्ड पर्सन है, गायब, जो मौजूद नहीं है। अब सेकंड पर्सन के लिए बताइए, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंत्य, अंतुमा, अंतुन। सामने हैंड रेज करेंगे, आपका सामने पॉइंट आउट करेंगे अपने मैस्कुलाइन के लिए, एक फिंगर अंत, दोनों के लिए अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम सब, अंति तुम, अंतुमा तुम दोनों, अंतुमना तुम सब। ठीक है, आप सब कहिए, या आप दोनों आप सब। ठीक है, ये जो अपने सामने है, अंत, अंतुमा, अंत लड़कों के लिए, मेल के लिए, और अंतुमा दोनों के लिए कॉमन है। अंतुम प्लूरल मेल के लिए, और अंतुमा फेमिनाइन के लिए। अंत हामिदुन, तुम हामिद हो, और अंति फातिमा तुम। जब मैस्कुलाइन की बात आएगी तो अंति आ जाएगा। फेमिनाइन, मैस्कुलाइन के लिए अंता, फेमिनाइन के लिए अंति। ठीक है, तो इसको भी 2-3 बार आप दोहराएंगे ना, तो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन। ठीक है, चले नेक्स्ट। अना, नाहनु। अना यानी मैं, नाहनु यानी हम। अना वाहिद सिंगुलर के लिए, मेल फीमेल दोनों है ना। मैं कहूंगी अना फसाहत, कोई लड़का भी होगा तो वो भी अना अपने नाम के आगे
और तो नहीं कहेगा अना हामिल। फिर नहनु, वो भी मेल फीमेल दोनों के लिए, ड्वेल और प्लूरल दोनों के लिए नहनु, अना नहनु। तो मैस्कुलाइन फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा मेल फीमेल दोनों क्लब किए हुए हैं, और ड्वेल और प्लूरल भी एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है, ये सारी जो गर्दानें हैं ना जो हमने अभी पढ़ी, हुआ, हुमा, हुम, या हुमा, हुन्ना, ये सब जो हमको अभी फेल हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर ये सारी रिफ्लेक्ट होंगी। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अटैच्ड प्रोनाउन, जब वो फेल के साथ जुड़ के लिखी हुई होंगी। इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता है तो हम फेल भी करेंगे, तब आपको ये अच्छी तरह से जमायत पता चलेंगे। जमायत के 5 टेबल हैं। अच्छा, ये कुल हु अल्लाह हुआ थी, एक एग्जाम्पल दी गई है जो हम सूरा पढ़ते हैं ना, क्या कहे आप कह दीजिए, वो अल्लाह एक है। ये जो इस्तेमाल हुआ, देखिए अल्लाह के पहले इस्म आया है और ये अलग लिखा हुआ है। हमने देखा था किताबू कैसा था। हाँ, सबरीन बताओ बेटे। शबनम क्या पूछ रहे हैं? शबनम कुछ पूछ रहे हैं? शबनम, आप आखिर में पर्सनली पूछ लेंगे, क्योंकि फिर हमारे पास तो इतना वक्त नहीं ना, आप लोगों की इतनी सारी क्वेरीज है, कैसे हम कंप्लीट, आज क्या हमको कल भी क्लास लेनी ही पड़ेगी, आपको सारे वर्ब्स भी चाहिए ना। और ठीक है, शबनम को अनम्यूट करो। क्यों हैंड रेस किया, पूछो। हाँ वसफा। यस बाजी, किया है। ठीक है बेटे, ये उसी की एग्जाम्पल है, नाउन उससे पहले ये हुआ लिखा है, आपको बताया गया है कि डिटैच प्रोनाउन है, तो ये पहले आते हैं इसमें के। हाँ हाँ, पूछो शबनम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि हम वबरकातुहू हम बेटे। हम पर्सनल आपको ये करेंगे, वॉइस मैसेज करेंगे, प्लीज आप ये करिए, अटेंड करिए क्लास। ठीक है, ठीक है, चलिए, जजाकिल्लाह खैर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। हाँ चलिए, तो बेटे ये आगे बढ़ाओ। तो ये आपने देखा कि हुआ किस तरह से लिखा है, हुआ, हुमा, हम सब हमने ये किया था आपको। यहाँ पे देखिए, हाँ पूरा हुआ मुस्लिमन। तो ये सारी नोट्स आपको ऑलरेडी भेज दी जा चुकी है ना, जब भी क्लास हुई उसके बाद आपको ये भेज दिया गया है। तो फिर आप लोग इस तरह से घर में इसको रिवाइज कीजिए। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुस्लिम मर्द है, ही इज ए मुस्लिम। हुमा मुस्लिमानी, दे बोथ आर मुस्लिम। हम मुस्लिमुना, दे ऑल आर मुस्लिम। तो ये जो मुस्लिमुन है ना बेटे, मुस्लिमुन ड्वेल में मुस्लिमानी हो जाता है, प्लूरल में मुस्लिमूना हो जाता है। ये साउंड प्लूरल कहलाते हैं, कि मुस्लिम इज इंटैक्ट इसमें। ठीक है, और इसी तरह से फेमिनाइन में हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। वो एक मुस्लिम औरत है, वो 2 मुस्लिम औरतें हैं, वो सब मुस्लिम औरतें हैं। और अंता, तुम एक मुस्लिम मर्द हो, अंतुमा अंतुम। तो ये ट्रांसलेशन होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पर्सन तक जो आप कर सकते हो, तो इंशाल्लाह इस टेबल को आप देख लीजिए अपने तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट बेटे। नहीं, इसमें मौसला खत्म हो गया यहाँ, अच्छा ठीक है, अब वही रखो पहले वाला। तो ये भी प्रोनाउन के बारे में बेटे आप लोगों को और कुछ पूछना है, वैसे भी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। तो ये प्रोनाउन जो है ना 5 टाइप के हैं। ये एक मिनट, हाँ मैं हमसे उसका। ठीक है बेटे, जब वर्ब्स करेंगे ना तो इन लोगों को आगे के ये प्रोनाउन बताएंगे। अभी बेटे यहाँ पर आपको ये प्रोनाउन की 2 टाइप, अटैच और डिटैच, आपके समझ में आई। तो जो डिटैच है ना, हमने अब ये जो हुआ, हुमा, हुम किया है, इसके पहले वाली स्लाइड लगाओ बेटे,
جو ہوا ہما ہم ہے، نہیں پہلے والی، ہاں یہ تو دیکھیے یہ جو ہوا ہما ہم ہے نا، یہ مرفوع ضمیریں کہتے ہیں اس کو. ہاں یہ وہ بتا رہے نا ہوا ہوا اللہ، ان کو مرفوع ضمیریں کہتے ہیں جو رفع دیتے ہیں، رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو جو پیش کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو عربی میں دمہ کہتے ہیں، اور وہ جس پر لگا رہتا ہے اس کو مضموم کہتے ہیں. لیکن کسی وجہ سے جب وہ یہ حالت بنتی ہے نا، اس حالت میں نارمل حالت جو ہے، جیسے مبتدا خبر ہم نے کیا ہے تو اس میں نارمل حالت مرفوع ہوتی ہے نا، دونوں پر پیش ہوتا ہے، جس کو مرفوع حالت کہتے ہیں. لیکن یہ ہوا کی ضمیر جو 5 میں کہہ رہی ہوں نا ایسے ٹیبل ہیں، تو یہ ہوا کے 2 ٹیبل ہیں منفصل آگے. ایک تو یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسرا ایک ایا لگا ہوا ہے، میں نے شاید بعد میں کے لیسنس میں ہوگا وہ، اس میں ایا ایڈ ہوا ہے، ایا ہو، لیکن وہ اس کے آگے ہوا نہیں ہے بلکہ ہو ہما ہم ہے، ایا ہو ایا ہما ایا ہم. آگے اٹیچ پروناؤن ہے لیکن اٹ از کاؤنٹیڈ ایز ضمائر منفصلہ منصوب. یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں ضمائر منفصلہ مرفوع حالت میں. اب یہ شاید حالت آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی کہ مرفوع کیا حالت ہے. منصوب، مرفوع یعنی نومینیٹو کیس جس پر لفظ پر پیش لگا ہوتا ہے، اور ایکوزیٹو کیس یعنی منصوب حالت بولتے ہیں عربی میں جس پر زبر لگتا ہے، اور جینیٹو کیس یعنی مجرور حالت عربی میں کہتے ہیں جس پر زیر لگتا ہے. تو یہاں پر یہ جو ضمائر منفصلہ کی یہ جو گردان ہے اس کو مرفوع ضمائر کہتے ہیں. اور جب ایا ہو ایا ہما ایا کم لگتا ہے تو ہاں حالت رفع، بالکل صحیح فرزین، یہ حالت رفع میں ہے. اور جو حالت نصب میں ہے وہ ایا ہو ایا ہما ایا ہم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ٹیبل ہو گئے ضمائر منفصلہ. اور جو ہو ہما ہم کا جو ہم نے ٹیبل دیکھے ہیں نا، وہ مرفوع حالت میں جو فعل ماضی اور مضارع کے اندر ہوتا ہے نا، فعل فعلا فعلو، تو فعلا میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، اور فعلا میں جو ایک الف ایڈ ہوا ہے وہ ڈویل کا پتہ دیتا ہے، اور فعلو میں واو پلورل کا پتہ دیتا ہے. تو وہ دے اور آلسو کالڈ ایز اٹیچ پروناؤنس. ٹھیک ہے. اور اٹیچ مرفوع حالت میں ہوتے ہیں، وہ رفع کی حالت میں. جو ہو ہما ہم ہے نا، تو وہ رفع کی حالت میں ہیں جو فعل کے ساتھ ہوتے ہیں. فعل کے ساتھ لکھے ہوئے یہاں پر نہیں ہے، ہم اگر فعل میں جائیں گے تو آ جائے گا. بیٹے فعل ماضی کا لے آؤ، آگے جاؤ. آگے، اور اس سے بھی آگے، ہاں اور آگے جانا اوپر. ٹینس آ جائے گا جب پاسٹ ٹینس. ضمائر استفہامیہ کی 1 منٹ رہنے دو. یہ ضمائر استفہامیہ ہے نا بیٹے، یہ کیا ہے؟ اس کے پہلے ضمائر استفہامیہ تھا نا، یہ سب ضمیریں ہیں. اس کے پہلے والا اچھا خیر. اب یہ جو آ گیا بیٹے یہ مرکبات، ٹھیک ہے، یہ بھی چاہیے تھا نا آپ لوگوں کو. تو کوئی بھی لفظ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو جو تنہا استعمال ہو رہا ہے تو اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں، سنگل ہے نا. اینی ورڈ ویدر اے ناؤن اور اے ورب اور اے پارٹیکل از یوزڈ alone then it is called as مفرد یعنی سنگل ورڈ. اور جب مل جاتا ہے تو دیٹ از called as مرکب. مفرد پلس مفرد، سنگل پلس سنگل becomes plural. ٹھیک ہے. تو یہ سما ذالکا یہ کیا ہے؟ سنگولر ہے. پھر اس کے بعد آگے پلورل کی ایگزامپل آگے بتاؤ بیٹے. یہ ہاں یہ مرکب ناقص 4 قسم کے ہیں. ایکچولی ایک اور بھی قسم ہے مرکب عطف کا بھی وہ مرکب بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ مرکب اضافی ہے، پوزیسو فریز جو ہم کر چکے. مرکب اشاری بھی حاضہ کے ساتھ جو آ جائے گا ورڈ وہ مرکب بن جائے گا. حاضل قلم،
تو اٹ از ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس. حاضہ قلم از اے سینٹینس بٹ حاضل قلم، یہ قلم جو ہے وہ مرکب اشاری بنے گا. شبو جملہ اٹس اونلی اے فریز، ناقص، انکمپلیٹ. ٹھیک ہے. اور مرکب توصیفی بھی ہم نے دیکھا، جیسے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین، اس کا جب یہ گرامر کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں کیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو بسم نام کے ساتھ، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. بی جو ہے حرف جر کی وجہ سے مرکب جاری، اور بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ صفت اور وہ موصوف صفت کا بھی بن رہا ہے. اللہ ہی، تو موصوف اور صفت جو مرکب توصیفی ہے نا، اس میں چاروں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے. صفت میسکولائن ہے، موصوف میسکولائن ہے تو صفت بھی میسکولائن، موصوف سنگولر ہے تو صفت بھی سنگولر، ڈویل ہے تو ڈویل، پلورل ہے تو پلورل. پھر وہ معرفہ ہے تو معرفہ، ال اس میں لگا ہے تو اس میں بھی ال، اور وہ اگر حالت رفع میں ہوگا تو صفت بھی حالت رفع میں. تو یہاں پہ بسم اللہ میں اللہ ہی حالت کسرہ میں ہے، تو یہ اس کی پہلی صفت. الرحمن بھی حالت کسرہ میں، الرحیم بھی حالت کسرہ میں. تو مرکب توصیفی بھی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 مرکب ہیں. مرکب جاری بسمی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے، اور پھر کاکی کی وجہ سے مرکب اضافی بن رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ. اور مرکب توصیفی اور رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. مرکب جاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری میں بتائیے آپ کو حاضل قلم. آپ ہے نا بیٹے، یہ چاروں سامنے آپ کے ہیں. ایک ایک ایگزامپل اگر یہیں پہ آپ لکھ لیں گے نا تو آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا. مرکب اضافی تحقیقی کا مطلب دے گا، مرکب اشاری بتائے گا اشارہ قریب اور بعید، مرکب توصیفی صفت موصوف، اور مرکب جاری جار مجرور، ہے نا، حرف جر اور اس کے بعد جو آئے گا وہ کسرہ کی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. بیٹے یہاں تک ہم نے جو کیا ہے وہ آیا آپ لوگوں کے سمجھ میں؟ شبنم آپ اپنا ہینڈ بیٹے وہ کر دیجئے، ریز کیا ڈاؤن کر دیجئے. الحمدللہ تحریم، الحمدللہ 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 شکر الحمدللہ. کیونکہ وقت ہی کم ہے نا بیٹے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل بھی لے لیں گے کلاس، تو جو وربز ہے نا وہ بھی آ جائیں گے. تو مین چیز یہی ہے، ورب، ناؤن اور حرف جر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کافی سارے لیسنس ہیں لیکن وہ جو ہے آپ کو بس جو بھی ہے ڈیٹیل میں دیا گیا ہے، اگر کچھ تو آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی بیٹے لے کے. اور پرسنل جیسے ابھی شبنم نے کہا نا وہ پرسنل پوچھیں گے، ویسے پوچھیے آپ جو بھی ہے ہم سے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بالمستعین. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقنا في الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب صل على آمين یا رب العالمین آمین. کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام کی اللہ تعالیٰ وقت میں ہماری برکت دے.
جو بھی ہمارے معاون ہیں، مددگار ہیں، ان لوگوں کو بھی اس کی جزائے خیر عطا فرما. جنہوں نے دعائیں مانگنے گئی ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ. جو پریشان ہیں جنہیں اولاد نہیں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے یا رب العالمین. جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی سمجھ دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر ہر شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان، عزت، جان مال کی حفاظت فرما. جو گزر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے شفایت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور ہم تمام کا خاتمہ بھی خیر کر دنیا میں جو مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے رب العالمین دور فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, giving so much time and having so much patience. سب کو جزائے خیر دل اتنا وقت دینے کے لیے، اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کو جلد از جلد علم نافع عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فساد باجی، آج آپ نے ہماری ریویژن کروا دی. آمین بھیا. اینڈ جیسے سبھی سسٹرز آج ہمارے ساتھ جڑی ہے، پلیز کل بھی ہمارے ساتھ جڑیے گا. کل بھی ہماری ریویژن کلاس ہوگی گرامر کی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم اینڈنگ دا کلاس ناؤ.